بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جملہ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ کسی بھی ملک اور معاشرے کی جو تقدیر ہے یا مستقبل ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اب ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو جو کل کے مستقبل کے وارث ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں کہ کل کو وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اس چیز پہ توجہ دی نہیں جاتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں۔ بالکل وہ مستقبل ہیں، لیکن اس مستقبل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں صرف ایک پہلو جو ریاست کی طرف سے نوجوانوں اور بچوں کے لیے جو تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں آپ کو سویڈن کی مثال دینا چاہوں گا کہ سویڈن میں بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور طلبہ کے لیے کس طرح کے مواقع اور کس طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ تو سویڈن میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو توجہ دی جاتی ہے وہ نوجوانوں پہ، طلبہ پہ اور بچوں پہ ہے۔ جو ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بچے کی تعلیم، تربیت اور بچے کو پالنا اور اس کے تمام اخراجات، اور ریاست واقعی ماں کا رول ادا کرتی ہے، ماں باپ کا رول ادا کرتی ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچے کو جو ہے وہ چائلڈ الاؤنس دیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً آج کل 1250 سویڈش کرون جو ہے وہ ہر بچے کو دیا جاتا ہے۔ والدین خواہ امیر ہوں، غریب ہوں، ان کے پاس کام ہو نہ ہو، یا وہ کروڑ پتی ہوں، ہر بچے کو ایک جیسا جو ہے وہ یہ جو الاؤنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی اچھی خوبی یہ ہے کہ جو ہی بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یہ الاؤنس بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایک بچے کو اگر 250 دیتے ہیں تو جن کے 3 بچے ہوتے ہیں ان کو اضافی تقریباً 700 کے قریب کرون کے قریب دیا جاتا ہے، 750 کے قریب۔ اگر 4 بچے ہیں تو ان کو 4 بچوں کا نہیں بلکہ 5 بچوں کا جو ہے وہ الاؤنس ملتا ہے۔ تو اس طرح سے الاؤنس چلتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ بچے جن کی جو خصوصی بچے ہیں، جن کو جسمانی یا نفسیاتی کوئی مسئلہ ہو اور ان کے لیے ظاہر ماں باپ کو زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، کپڑوں کے، دوسری چیزوں کے، ادویات کے، تو ان بچوں کو اضافی الاؤنس دیا جاتا ہے اس یعنی چائلڈ الاؤنس کے علاوہ۔ اور سویڈن میں یہ جو الاؤنس دینے کا سلسلہ ہے بچوں کو، یہ 1937 سے شروع ہوا تھا، اور جو گزشتہ سال ہے اس کی جو شماریات ہیں اس کے مطابق سویڈن میں 15 لاکھ جو خاندان ہیں ان کو حکومت نے ایک سال میں 33.5 بلین سویڈش کرون کے قریب پیسہ صرف اس چائلڈ الاؤنس کی مد میں دیا ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے یہ حضرت عمر نے کام کیا تھا، انہوں نے بچوں کے الاؤنس مقرر کیے، انہوں نے خصوصی لوگوں کے، معذوروں کے اور بوڑھوں کے الاؤنس مقرر کیے، انہوں نے ایک ویلفیئر سٹیٹ بنائی، اور اس میں بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ یورپ نے ان کی جو ویلفیئر سٹیٹ تھی اس سے انہوں نے بہت رہنمائی لی۔ تو یہ سویڈن نے جو یہ سلسلہ شروع کیا 1937 سے، اس کے بعد جب 1 سال کا بچہ سویڈن میں ہوتا ہے تو اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ڈے کیئر میں جائے۔ والدین کام کرتے ہیں یا اگر وہ کام نہیں بھی کرتے پھر بھی بچے کو یہ حق ہوتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ وہاں پہ، جن کے والدین پورا دن کام کرتے ہیں تو ظاہر بچہ وہاں پہ 8-9 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس دوران وہاں بچے کو جو ہے اس کی کھانا پینا، اس کے جو پیمپرز، تمام قسم کے اخراجات جو ہے وہ حکومت برداشت کرتی ہے، اور والدین کو بہت سی معمولی سی نامینل جو ہے وہ فی دینا پڑتی ہے، وہ ان کی آمدن پہ منحصر ہے، لیکن میکسیمم ہے وہ بھی بہت کم ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو 6 سال تک بچہ وہاں رہتا ہے، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اسکول شروع کرتا ہے۔ اسکول سویڈن میں جو ہے وہ 9 سال کا ہوتا ہے، 1 سے 9 سال کا، اور 9 سال میں ہائی اسکول مکمل ہوتا ہے۔ اسکول میں بھی بچوں کو کتابیں، کاپیاں، اسٹیشنری، ہر ایک چیز حکومت جو ہے فراہم کرتی ہے۔ والدین کو بچوں کے لیے ایک کاپی، پینسل، کتاب تک نہیں خریدنا پڑتی۔ تو دوسرا سویڈن میں ایک اور اچھی چیز ہے، شاید بعض لوگوں کے لیے نہ ہو، کہ یہاں پہ یونیفارم نہیں ہے، بچے جو مرضی لباس پہنائیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، لیکن جب سے یہ برانڈز وغیرہ شروع ہیں تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، شاید فیوچر میں مزید آئے، لیکن ابھی تک یہاں پہ یونیفارم نہیں ہے۔ اور بچوں کو اسکول میں
لنچ بھی دیا جاتا ہے. جو بچے اسکول لیٹ رہتے ہیں، جن کے والدین جو ہیں وہ لیٹ سے اپنے جاب سے فارغ ہوتے ہیں، تو بچے وہاں پہ پھر پلے گروپ میں بھی کھیلتے ہیں. اسکول میں یہ سہولت بھی ہوتی ہے کہ اگر 2 یا 3 بجے اسکول ختم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ فوری طور پہ بچوں کو پک کریں. آپ جو والدین کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 بجے تک، یہ جو فری تھی سویڈن میں کہتے ہیں، وہیں اسکول کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ کھلے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ بچوں کو جو سپہر کی چائے، اسنیکس یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ اسکول کے دور کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. پھر جب وہ بچہ اسکول 9 سال کا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کالج میں جاتا ہے. چائلڈ الاؤنس جو ہے وہ 16 سال کی عمر تک دیا جاتا ہے. 16 سال کے بعد عمومی طور پہ بچے کالج چلے جاتے ہیں، تو وہی جو ان کو چائلڈ الاؤنس مل رہا ہوتا ہے اس کا نام پھر وہ اسٹڈی الاؤنس رکھ دیتے ہیں. تو بچوں کو وہ رقم وہاں ملتی رہتی ہے. یا سویڈن میں کالج جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے، جس کو جمنازیم کہتے ہیں. یہاں بھی بچوں کو تمام قسم کی جو تعلیمی مواد ہے، اسٹیشنری، کاپیاں، پینسل، کاغذ، ہر چیز حکومت دیتی ہے. والدین کو کوئی چیز خریدنا نہیں پڑتی، اور بلکہ بچوں کو وہاں پہ لنچ بھی، جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں لنچ بھی مفت دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ 3 سال کالج کا ہے. کالج کے بعد ظاہر بچے جو ہے وہ یونیورسٹی جب جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں بھی یہاں پہ سویڈن میں تعلیم بالکل مفت ہے. ہاں، وہاں پہ جو کتابیں کاپیاں ہیں وہ بچوں کو خریدنا پڑتی ہیں، اور وہاں پہ لنچ نہیں دیا جاتا. لیکن حکومت کی جانب سے وہاں پہ تقریباً ہر طالب علم کو اپروکسیمیٹلی 3000 کے قریب جو ہے وہ الاؤنس ملتا ہے، جس کو CSN یہاں کا ایک ادارہ ہے وہ دیتا ہے. اور اگر بچے جو ہیں وہ چاہیں، اگر ان کے والدین کی آمدن زیادہ نہیں ہے، یا ان کو کچھ بچے کہیں کسی دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے، یا ان کو مالی طور پہ کچھ مشکلات ہیں، تو اس 3000 کے الاؤنس کے علاوہ بچے جو ہے وہ اسی ادارے CSN جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس سے وہ قرض بھی لے سکتے ہیں. اور وہ بالکل اس پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر انٹرسٹ ہے. تو یعنی وہ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بچے وہاں سے لون کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ PhD کرنا چاہیں تو سویڈن میں پیڈ PhD ہے، یعنی وہ ایک جاب ہے، وہ اس کی پوری پراپر تنخواہ دی جاتی ہے. جو 4 سال کا دورانیہ PhD کا ہے اس میں وہ ایک جاب کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں. اور جو غیر ملکی طلبہ ہوتے ہیں یہاں پہ اگر وہ PhD کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہی سہولتیں ہیں، اور ان کو بلکہ PhD مکمل کرنے کے بعد سویڈن میں مستقل رہنے کا ویزا بھی مل جاتا ہے. یہ بھی حکومت نے ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ایک قانون بنایا تھا. تو یہ سویڈن کی جو ہے وہ ایک بہترین تعلیمی نظام ہے جو بچے کے پیدا ہونے سے لے کے ڈے کیئر، اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک چلتا ہے. جب بچوں کو اتنی زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں تو وہی بچے جو ہے وہ آگے جا کے ملک اور معاشرے کو بہتر کریں گے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں نہیں ہے، پاکستان میں بہت اچھی ہے، اور میں خود جب یونیورسٹی میں رہا ہوں تو ہم بہت انجوائے کرتے تھے، وہ ہے پاکستان کی ہاسٹل لائف. یہاں پہ اس طرح کے ہاسٹلز نہیں ہیں، بنے ہیں لیکن وہ بچے وہ کرائے پہ لیتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کے انتظام خود کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں جس طرح بہترین ہاسٹلز کا نظام ہے، ہمارے میس ہوتے تھے اور ہمارا جو کامن روم ہے، اور وہاں پہ ہم ایک اس ہاسٹل میں رہتے تھے تمام طرف سہولتوں کے ساتھ، وہ میرے خیال میں یہاں مسنگ ہے. لیکن بہرحال اوور آل سویڈن کا جو تعلیمی نظام ہے واقعی ایک فلاحی مملکت یا وہ ریاست جو ماں جیسی ہو، وہ یہی سہولتیں دیتی ہے بچوں کو. اور انہی بچوں نے سویڈن کی تقدیر کو بدلا، اور سویڈن آج ایک ترقی یافتہ ملک کی صورت میں، بہترین فلاحی مملکت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اس بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید معلوماتی ویڈیوز موضوعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. اس لیے آپ اگر چاہیں تو ان سب سے آگاہی اگر آپ حاصل رکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجئے. خدا حافظ.